السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ اخلاص کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کو پڑھنے والے کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، خدا کے قہر اور غضب سے امان ملتی ہے، دوزخ سے بچاتی ہے، کفر اور شرک کے مرض سے بچاتی ہے۔ اس سورت کے نزول کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک بار مشرکین کے ایک گروپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ جس رب پر ایمان لانے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کا نسب ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے یہ صورت نازل فرمائی۔ ایک اور روایت ہے، یہودیوں کا ایک گروپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا۔ انہوں نے کہا، یہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غضبناک ہو گئے۔ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اپنے پروں کو نیچے کیجیے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ نصارہ کا ایک وفد آیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کی حقیقت ہمیں بتائیے، وہ کس چیز کا بنا ہے؟ سونے، چاندی، یاقوت، لکڑی، پتھر، وہ کس چیز کا بنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رب ان چیزوں سے نہیں بنا، میرے رب نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو لشکر کا امین بنا کر ایک مشن پر بھیجا۔ ان کی عادت تھی کہ وہ جب امامت کراتے ہر رکعت میں قرات کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ واپسی پر لشکریوں نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ جب ان صحابی سے اس کی ریزن پوچھی تو انہوں نے کہا، اس صورت میں خدا بند کریم کی صفات ہیں، اس لیے میں اس کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی تم کو محبوب رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے۔ ان کی عادت ہے کہ ہر سورت پڑھنے سے پہلے سورۃ اخلاص کی تلاوت فرماتے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے یا کوئی اور دوسری سورت پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا، میں تو ایسا ہی کروں گا، آپ کی مرضی ہے تو مجھے امام رکھیے، نہیں تو کسی اور کو امام مقرر کر لیجئے۔ لوگ ان کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے انہیں ہی امام رکھنا چاہتے تھے۔ اس بات کا تذکرہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری امام سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس صورت سے بڑا پیار ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اس صورت کی 4 آیات ہے، لیکن اپنی عظمت اور شان کے باعث اس کو ایک بار پڑھنے سے 10 باروں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے کہا، آپ نے تو کہا تھا ایک تہائی قرآن سنائیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کان کھول کر سن لو، یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کی حکمت علماء یہ بتاتی ہیں کہ قرآن پاک میں 3 چیزوں پر پوری توجہ دی گئی ہے۔ ایک تو اللہ کی وحدانیت، دوسری رسالت پر ایمان اور تیسری روز قیامت پر ایمان۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، توحید پر زور دیا گیا، ان تینوں میں سے ایک ہے، اس لیے یہ صورت تہائی قرآن ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے تھے کہ حضرت ابو ذر غفاری آ گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، ابو ذر آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آپ ابو ذر کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ آپ سے زیادہ ہمارے ہاں مشہور ہیں، کیونکہ وہ ایک تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، دوسرا وہ سورۃ اخلاص کی بکثرت تلاوت کرتے ہیں کہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کا ذکر فرشتوں میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنی غربت کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو کوئی وہاں ہو تو اس کو سلام کرو، اگر نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو اور پھر سورۃ اخلاص پڑھو۔ اس آدمی نے جب اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا وافر رزق دیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاتا۔ اگر دنیا کے مذہبی عقائد کو اسٹڈی کریں تو خالق کائنات کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سن کر دماغ چکرانے اور دل ڈوبنے لگتا ہے۔
بعض نے تو کسی خدا کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ ان کے مطابق یہ جہاں رنگ و بو اتفاقاً محض حادثاتی طور پر پیدا ہو گیا، کسی کی حکمت، کسی کے علم، کسی کی قدرت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ان کے مطابق یہ کرہ ارض، اس میں فلک بوز پہاڑیاں، اس میں ابلتے چشمے، رواں دواں ندیاں، اس کے دامن میں رنگین مہکتے پھول، شبنم کے قطرے، سمندر کی بے قراریاں خود بخود ظہور پذیر ہو گئیں۔ فضا میں ان گنت ستاروں کے چراغ خود ہی روشن ہو گئے۔ آفتاب اور ماہتاب کسی خالق کا کرشمہ نہیں۔ کچھ قومیں ایک خدا کی قائل ہیں، کچھ کے دو اور کچھ کے ان لمیٹڈ خدا ہیں۔ صرف جاہل قومیں ہی نہیں بلکہ رسولوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے، ان میں بھی اللہ کے بارے میں عجیب عقائد ہیں۔ عرب کے مشرک فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تورات کو ماننے والے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس صورت نے ان کے غلط تصورات کو مٹا کے رکھ دیا۔ فرمایا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، انسانوں کی طرح اس کو بیٹوں کی حاجت نہیں، ساری مخلوق اس کے سامنے سر جھکائے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے؟ وہ اپنی ذات، صفات اور کمالات میں واحد لا شریک ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان غلط عقائد کو ماننے والے معمولی قسم کے لوگ نہیں تھے، ان میں فلاسفر تھے، سائنٹسٹ، اسلامک اور پولیٹیکل لیڈرز، اسکالرز اور شاعر تھے۔ انڈیا، چائنا، روم، رشیا اور ایجپٹ جہاں کلچر اور ہیریٹیج بہت ہائی لیول پہ تھا، یہ کیفیت وہاں کی تھی۔ جیسے فرعون نے ایجپٹ میں خدائی کا دعویٰ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت توحید لے کر جس ملک میں آئے، وہاں تو سونے، چاندی، فولاد، پتھر، لکڑی کے بے شمار خداؤں کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ جب اس ہادی برحق نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تو لوگوں کے ذہنوں میں کھلبلی مچ گئی، سوالات کا ایک سیلاب امنڈ آیا، فرمائشوں پہ فرمائشیں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا ذرا اپنے رب کا نسب نامہ تو بتائیے، کوئی کہتا رب کس چیز کا بنا ہے، سونے، چاندی، لکڑی، مٹی، پتھر، کوئی کہتا آپ کا رب کیا کھاتا ہے۔ اس صورتحال میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سچائی کا اعلان خود اپنی زبان سے فرمایا ہے تاکہ کسی کی انکار کی مجال نہ رہے۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، وہ قدرت، علم، حکمت اور صفات میں واحد لا شریک ہے۔ اس کے بندے اس کی مخلوق ہیں اور اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔